ان اللہ یأمر بالعدل پر بات ہوئی، والاحسان پر بات ہوئی۔ تیسرا حکم جو اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وہ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى۔ اس آیت میں صرف اتنا ہے رشتہ داروں کو عطا کرو۔ کیا عطا کرو؟ یہ اس آیت میں نہیں۔ پھر پڑھتے پڑھتے سورہ نحل سے سورہ بنی اسرائیل میں پہنچے ہیں، وہاں ایک اور بات ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو۔ حقوق کی تفصیل نہیں، صرف حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ رشتہ دار اگر غریب ہے، مالی تعاون کرنا یہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ رشتہ دار اگر معذور ہے، جسمانی خدمت کرنا رشتہ دار کا حق ہے۔ اگر رشتہ دار بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنا یہ رشتہ دار کا حق ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار کو کوئی پریشانی ہے، کوئی صدمہ آیا ہے، اس کو زبانی تسلی دینا یہ رشتہ داروں کا ہم پر حق ہے۔ کوئی رشتہ دار اگر گمراہ ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا یہ اس رشتہ دار کا حق ہے۔ یہ حقوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کا حکم بعد میں دیا، روزے کا حکم بعد میں دیا، جہاد کا حکم بعد میں دیا۔ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی نے ایمان باللہ، ایمان بالرسول کے بعد جن چیزوں کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہا کرتے تھے کہ میں نے پیغمبر سے سنا، پیغمبر فرما رہے تھے جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر میں بھی برکت نصیب فرماتے ہیں۔ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں بھی وسعتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر کی صلہ رحمی اتنا مشہور تھی، اپنے تو اپنے غیر بھی پاک پیغمبر کی صلہ رحمی کا اعتراف کرتے تھے۔ یہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، جب یہ شام گیا تھا، روم کے بادشاہ ہرقل سے بات ہوئی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا تھا کہ ابو سفیان تمہارے اندر جو یہ نبی آیا ہے وہ تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میرے دل میں آیا کہ جھوٹ موٹ گھڑ کے بات کر دوں، پھر مجھے خیال آ گیا کہ ساتھ والے میرے جو ساتھ آئے ہوئے ہیں مکے والے، یہ مجھے طعنہ دیں گے کہ ابو سفیان تو نے جھوٹ بولا۔ میں چاہنے کے باوجود جھوٹ نہ بول سکا، نہ چاہتے ہوئے بھی پیغمبر کی تعریف کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ نبی کہتا ہے وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأْمُرْنَا بِالصَّلَاةِ، اور وہ نبی ہمیں نماز کا حکم کرتا ہے، بِالصِّدْقِ، سچائی کا حکم کرتا ہے، بِالْعَفَافِ، پاک دامنی کا حکم کرتا ہے، وَبِالصِّلَةِ، ایمان حضور پہ نہیں لایا تھا۔ ہرقل بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم کیا ہے، وہ رشتہ داروں کے حقوق بتاتا ہے۔ کافروں تک پیغمبر کی صلہ رحمی کی تاکید کرتے تھے کہ پیغمبر نے یہ تاکید ارشاد فرمائی ہے، بھائیو رسول پاک صلہ رحمی کا حکم کیا ہے، وہ رشتہ داروں کے حقوق بتاتا ہے۔
بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، صلہ رحمی، رشتہ دار تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارا ٹوٹل خرچ ان کا ادا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی منافق نے سیدہ اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگائی تھی۔ اس کے اندر پروپگنڈے کے اندر کچھ سادہ مسلمان، نئے مسلمان بھی آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت مصطح بھی تھے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ہیں۔ جب پتہ چلا کہ مصطح نے میری بیٹی پہ الزام میں آگے رہا تو آپ نے قسم کھا لی، آج کے بعد مصطح کی کفالت نہیں کروں گا۔ اللہ نے سورہ نور میں قرآن بنا دیا، ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہو، جب تک جسم میں جان ہے مصطح کی کفالت نہ چھوڑنا۔ بھائیو، سل من قطع کا حکم فرمایا، جو جوڑے اس کے ساتھ ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑنا یہ کمال ہوتا ہے۔ آج ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے، دل میں جگہ دینی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے کتنے حقوق ادا کرتا ہوں۔ آج ہمارے سڑے ہوئے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رنجشیں ملتی ہیں، سگے بھائیوں سے بات چیت نہیں ہو رہی، پھوپھی ساتھ بھائی سے بات چیت نہیں ہے، میں جی خالہ ساتھ بھائی سے بات نہیں کرتا، میں جی ماموں سے بات نہیں کرتا، میں جی چاچے کے ساتھ تعلق ختم کیا ہوا ہے، میں نے پھوپھی کے ساتھ تعلق ختم کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بات عام ہو گئی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ہم سے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انسان اتنا بخیل ہو گیا، اتنا حریص ہو گیا، انسان اس دور کا اتنا لالچی ہو گیا، انسان دنیا کے پیچھے اتنا بد اخلاق ہو گیا، خواہشات نفسانی کا اتنا پیروکار ہو گیا کہ اس کو رشتہ داروں کے حقوق نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ حقوق تو کیا ادا کرنا، ذلیل کرنے سے وہ چوکتا نہیں ہے۔ میں حیران ہوا، سوات کے علاقے کے اندر ایک آدمی نے اپنے رشتہ دار بچی کو پکڑ کے اس بچی کے کان کاٹے، کان کاٹ کے اس بچی کو مار کر کے پھر اس کو مری نہ سانس باقی تھی، پھر اٹھا کے لے گیا اور پانی کے اندر ڈبویا۔ وہ تڑپتی اور پھڑکتی رہی حتیٰ کہ اس کی جان نکل گئی۔ پھر پکڑا گیا، بھی کیوں؟ تیری خونی رشتہ دار تھی یار، معصوم بچی تھی۔ کہنے لگا کہ مجھے اس کے کانوں کے اندر جو بالیاں تھی ان بالیوں کی ضرورت تھی۔ وہ بالیوں کی قیمت اس وقت 170 روپے تھی جس دور میں یہ واقعہ ہوا۔ 170 روپے کی خاطر بھائیو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ انسان اتنا گر جاتا ہے، پیسے کے سامنے اتنا گر جاتا ہے۔ معصوم بچی کے کان تک کاٹ دیے، 170 کی خاطر اس کو پانی کے اندر تڑپا کے مار دیا۔ اسلام سے دور ہوتا ہے، پھر اس کو نہ ماں کے حقوق کا پتہ چلتا ہے، نہ بہن کے حقوق کا پتہ چلتا ہے، نہ بیٹی کے حقوق کا پتہ چلتا ہے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا ہے، رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہیں، بہن کو زکوٰۃ دو، رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہیں، بھائی کو زکوٰۃ دو، رشتہ دار عشر کے مستحق ہیں، اپنے جناب چاچو کو زکوٰۃ دو، اپنی خالہ کو زکوٰۃ دو، اپنی پھوپھی کو زکوٰۃ دو، بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، پڑپوتے کو، نواسی پڑنواسی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ کو، ماں باپ، دادا پردادا، نانا نانی ان کو زکوٰۃ عشر نہیں دے سکتے، فطرانہ نہیں دے سکتے، خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، فطرانہ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، غریب ہیں، پھر یاد کرنا یہ سب سے زیادہ ہماری زکوٰۃ کے مستحق ہیں، سب سے زیادہ ہمارے عشر کے مستحق ہیں۔ مولوی صاحب وہ زکوٰۃ لینا نہیں چاہتے، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر نہیں فرمایا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ کا اللہ نے حکم فرمایا۔ رشتہ داروں کو پھر بھی دینا ہے، زکوٰۃ کے مستحق نہیں تو اپنی پاک کمائی سے دو۔ اعلیٰ رشتے ہیں، اعلیٰ کمائی دی جاتی ہے، ہم نے میل کچیل اٹھا کے رکھا ہوا ہے بھائی، زکوٰۃ عشر تو مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ یہ بڑے پاکیزہ رشتے اللہ نے نصیب فرمائے،
ان سے پوچھو جو یتیمی کی زندگی بسر کرتے ہیں، انات خانوں میں پلتے ہیں، جن کا کوئی اپنا پرسان حال نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کے کیا مراتب ہیں، رشتہ داروں کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے، اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یہ ہمارے خاص کر جماعتی ساتھی، نمازی ساتھی، حاجی ساتھی بڑے سخی ہوتے ہیں، ان کی سخاوت ویسے بہت چلتی ہے، مدارس میں خرچ کرتے ہیں، مساجد پہ خرچ کرتے ہیں، بہر غریبوں کو دیتے ہیں، فقیروں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، لیکن جب انہی کے دروازے پہ رشتہ دار مجبور ہو کے آ جائے، ہاتھ پھیلائے کہ مجبور ہوں، کچھ امداد کرو، 100 قسم کے جھوٹ باندھتا ہے، پھر اس کے سامنے کہانیاں گھڑتا ہے، پھر اپنی مجبوریاں سناتا ہے۔ تیری سخاوت دور دور تک تو جا رہی، تیری سخاوت سے تیرے رشتہ دار کیوں محروم ہیں بھائی؟ اپنے رشتہ داروں کو ہم کیوں بھول گئے ہیں؟ پاک پیغمبر کے صحابہ کو تم نے پڑھا نہیں؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عمر بن خطاب نے 12,000 درہم بھیجے سالانہ وظیفہ، 12,000 درہم آپ نے بسم اللہ پڑھ کے رشتہ داروں کو بلایا اور اٹھا کے جناب تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ شام تک سارے رشتہ داروں میں 12,000 درہم تقسیم کر دیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کا عمل دیکھو، یا رشتہ دار مسلمان تو کجا، رشتہ دار کافروں تک ان کی سخاوت چلا کرتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب کو پاک پیغمبر نے ایک خاص قسم کی قیمتی چادر دی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فوراً، ایک بھائی تھا جو کافر تھا، مکے کے اندر رہتا تھا، چادر اٹھائی وہ کافر بھائی کو بھیج دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں یہ مدینہ پہنچی، اس نے کہا بیٹی میں غریب ہو گئی ہوں، کچھ نہ کچھ میرے ساتھ مدد کر۔ سیدہ اسماء نے اللہ کے نبی سے پوچھا، محبوب میری اماں کافر ہے لیکن غریب ہے، مدد کرنا چاہتی ہوں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جتنا ہو سکے اس کی مدد کر، یا رشتہ دار کافر ہو اسلام کہتا ہے اس کو دے، رشتہ دار جیسا ہو اگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں اس کو پھر بھی دے۔ میں آپ اپنے گریبان میں اب دیکھیں اور جھانکیں کہ ہماری سخاوت کتنا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کس کس صحابی کی داستان سناؤں؟ کہا حضور ایک باغ ہے، وقف کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وقف کرو۔ اللہ کے نبی غرباء کو، فقراء کو، مسکین کو دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر مجھ محمد کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے پھر یہ سارا باغ رشتہ داروں میں تقسیم کر، میں محمد تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ سارا باغ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اب میں آپ سارے بیٹھے ہیں، اپنا اپنا آج محاسبہ کریں کہ میں آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کتنا ادا کرتے ہیں۔ اپنے نام چمکانے کی خاطر، اپنا حلقہ وسیع کرنے کی خاطر، سیاست اور عہدہ چمکانے کی خاطر تیرے پیسے دن رات سخاوت تیری چلتی ہے، تیرے ہوٹلوں پہ جناب تیری دعوتیں ہوتی ہیں دوستوں کی، تیرا بیٹا تیری بیوی تجھ سے مانگے، تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ کافروں کا معاشرہ ہے۔ کافروں کے اندر 25 سال 35 سال میاں بیوی کو گزر جاتے ہیں، اور رہن سہن کیسا ہے؟ میاں بیوی کے الگ الگ جاب ہے۔ بیوی کو سگریٹ کی ضرورت پڑے تو خاوند سے ادھاری مانگتی ہے، خاوند کے پاس سگریٹ ختم ہو جائے بیوی سے ادھاری مانگتا ہے۔ کچن کا خرچ دونوں پہ تقسیم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں 10,000 ہوا، 5,000 تو دے گی، 5,000 میں دوں گا، پورے مہینے کا بل تقسیم ہوتا ہے۔ وہ اپنا خرچہ کرے، یہ اپنا خرچہ کرے۔ یہ یورپ کی تہذیب ہے، مسلمانوں کی تہذیب نہیں۔ مسلمان یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی پہ جان چھڑکتا ہے، بیوی اپنے خاوند پہ جان چھڑکتی ہے۔ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں، یہ امریکہ کا معاشرہ ہے کہ جناب ماں کو کتیا جتنا بھی حقوق نہیں دیے جاتے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ کافی عرصہ یہ خبر اخباروں کی زینت بنی رہی، کافی عرصہ یہ خبر الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنی رہی۔ ایک بوڑھی عورت نے امریکہ کے اندر جا کے مقدمہ درج کیا اپنے بیٹے کے خلاف۔ میرا بیٹا ہے، نوجوان ہے، اس نے ایک کتا پالا ہوا ہے، اس کتے کو روز 7 گھنٹے دیتا ہے، 7 گھنٹوں میں وہ اس کے ساتھ سیر بھی کرتا ہے، کتے کو نہلاتا بھی ہے، کتے کو کھلاتا بھی ہے، کتے کو اپنے ساتھ سلاتا بھی ہے۔ میں اس کی ماں ہوں،
اسی گھر کے اندر رہتی ہوں، یہ 5 منٹ 24 گھنٹوں میں مجھے دینے کو تیار نہیں ہے۔ جب اس نے بھی اپنا وکیل کھڑا کیا، بیٹے نے بھی اپنا وکیل کھڑا کیا، پھر مقدمہ آگے چلا، فیصلہ کیا ہوا؟ جج نے کہا جی ہمارے ملک کا قانون ہے جب 18 سال کا بیٹا ہو جائے پھر یہ خود کفیل ہے، ماں باپ کی خدمت اس کے ذمہ نہیں ہے، لہٰذا یہ 5 منٹ دینے کے لیے آپ کے ساتھ پابند حکومت نہیں کر سکتی ہے۔ بوڑھی کو اگر خدمت کی ضرورت ہے وہ حکومت سے رابطہ کرے، وہ اس کا بیٹا نہ خدمت کرے، لیکن کتا چونکہ یہ لے کر آیا ہے، کتے کے حقوق اس کا عائد ہیں، یہ 7 گھنٹے کتے کو تو دے گا، 5 منٹ اولاد اپنی ماں کو نہیں دے گی۔ مسلمانوں، اس عورت کے موٹے موٹے آنسو تھے، وہ کہتی تھی میں اس تہذیب کا کیا کروں گی جس تہذیب کے اندر 7 گھنٹے کتے کے لیے ہوں، 5 منٹ اپنی ماں کے لیے نہ بچتے ہوں، 8 دوستوں کے لیے تیرے ساتھ گپے مارنے کو ساری رات ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ گپے مارنے کو ساری رات ہوتی ہے، ٹائم نہیں ہے، ماں کے لیے نہیں ہے۔ میں اس سے اگلی بات کروں تو آپ حیران ہوں گے، پچھلے دنوں کراچی کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا، ایک عورت نے 25 سالہ گبرو نوجوان بیٹے کو آشنا کے ساتھ مل کر شرعام قتل کروا کے گندے نالے میں اس کی لاش بہا چھوڑی۔ کیوں؟ وہ اس کے یار کے ساتھ ملا کرتی تھی، بیٹا دیکھتا تڑپتا تھا، ماں کو روکتا تھا، نوجوان بیٹے کو قتل کروا کے گندے نالے کے اندر بہا دیتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ میں آپ اسلام سے دور ہو گئے، اسلامی معاشرے سے دور چلے گئے، تعلیمات سے دور چلے گئے۔ اللہ نے کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ اور پیغمبر نے فرمایا ہے کسی آدمی نے ماں باپ کو راضی کیا ہے، میں محمد تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ فرش کے اوپر اس سے مصطفیٰ راضی ہے، عرش کے اوپر خدا راضی ہو چکا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائیو، جیتے جی ماں کی خدمت کرنا سیکھو، جیتے جی اپنی ماں کی خدمت کرنا سیکھو، جیتے جی رشتہ داروں کو دینا سیکھو۔ ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں، مختصر ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک عورت کا جنازہ تھا، اس عورت کے جنازے پہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتاری، قمیض مبارک اتار کے میرے محبوب نے دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کو میری قمیض بطور کفن کے عطا کرنا۔ پھر پاک پیغمبر نے اپنا پسینہ مبارک بطور خوشبو کے لگایا، اللہ کے نبی کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ لگایا گیا۔ پھر محبوب اس عورت کے جنازے میں چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، داڑھی پیغمبر کی تر تھی۔ پھر جنازہ قبرستان پہنچا، اللہ کے نبی نے فرمایا کون سی قبر ہے؟ محبوب یہ قبر ہے۔ اللہ کے نبی خود بنفس نفیس اندر تشریف لے گئے، اس قبر کے اندر آرام فرما ہوئے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، صحابہ کے دل میں بات آ رہی تھی، کاش آج یہ قبر ہماری ہوتی، جسم محمد الرسول اللہ کا لگا ہوتا۔ کتنا خوش نصیبی کی بات تھی جب حضور باہر تشریف لے آئے۔ کہا محبوب یہ کون سی خوش نصیب عورت ہے جس کو آپ نے اپنا قمیص مبارک عطا فرمایا؟ حضور یہ کون سی عورت ہے جس کے جنازے میں آپ بنفس نفیس تشریف لائے؟ وہ کون سی خوش نصیب عورت ہے جس کی قبر کو آپ نے پہلے جنت کا باغ بنا دیا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، یہ میری چاچی ہے، فاطمہ بنت اسد ہے۔ نوجوانوں دل پہ لکھنا، چاچی کے سامنے جب تو آنکھیں نکالتا ہے، چاچے کے سامنے تو آنکھ نکالتا ہے، پیغمبر کی تعلیم تو فراموش کر رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میری چاچی فاطمہ بنت اسد تھی، یہ وہ میری چاچی ہے۔ 6 سال کی عمر میں اماں مجھ سے جدا ہو گئی تھی، یہی میری چاچی تھی جس نے ماں جیسا پیار دیا تھا، ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونی دی تھی۔ 40 سال تک اسی نے گھر کے اندر بٹھا کے دسترخوان پہ کھانے کھلائے تھے۔ میں نے اپنا قمیض عطا فرمایا تاکہ کل قیامت کے دن میری چاچی آ رہی ہو، دنیا دیکھ کے کہے وہ دیکھو محسن کائنات کی چاچی آ رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، کر کے دکھایا۔ رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کیے جاتے ہیں، جسم کی قمیض دے دی جاتی ہے،
اور تیرے ہاں کوئی قرضہ مانگنے آئے تو تیرے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، یوں تو بڑی سخاوت ہے، رشتہ داروں تک تیری جیب تنگ ہو جاتی ہے رشتہ داروں کے لیے۔ مسلمانوں، تیسرا حکم ہے اس فقیر کی بات یاد کرنا، یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، پہلا عدل قائم کرو۔ نمبر 2 والاحسان، احسان کرنا سیکھو۔ احسان کے اندر بھی رشتہ داری کے حقوق ہیں، لیکن احسان عام ہوتا ہے، وہ انسانوں تک بھی ہوتا ہے، حیوانوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو نمازی ہے، روزے دار ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج پڑھتا ہے، جہاد کرتا ہے، تیرے گھر کے اندر بلی کا چھوٹا سا بچہ اگر بھوکا مر گیا تو محسن نہیں، احسان تو نے نہیں کیا۔ تو نمازی ہے، تیرے گھر کے اندر چڑیا کبوتر تو نے پال رکھے ہیں، طوطے پال رکھے ہیں، وہ پیاسے اور بھوکے مر رہے ہیں، تو نمازی عابد تو ہو سکتا ہے، محسن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت محسنوں کے لیے ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے احسان۔ تیسرا حکم ہے ایتاء ذی القربہ، رشتہ داروں کو دینا سیکھیں۔ جو آدمی رشتہ داروں کو دیتا ہے، پیغمبر کا اس کے لیے وعدہ ہے، عمر میں بھی اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں، رزق میں بھی اللہ وسعت عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔